زویا ہمیشہ ایک چہکتی ہوئی لڑکی تھی۔ ہنسی مذاق کرنا، دوستوں کا سینٹر آف اٹینشن بنے رہنا اور ہر ایونٹ میں سب سے ایکٹیو رہنا۔ باہر سے اس کی لائف پرفیکٹ لگتی تھی، اچھی جاب، پیاری فیملی، نیا گھر ایک بزی شہر میں، لیکن اندر سے سب کچھ دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ پہلے صرف ہلکی سی اداسی کا احساس ہوا، پھر نیند کم ہونے لگی، چیزیں بورنگ لگنے لگی اور زندگی ایک بوجھ بن گئی۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ تھک چکی تھی، ہر وقت اداس رہتی اور خود سے ہی دور بھاگ رہی تھی۔ زویا ڈپریشن کا شکار تھی، لیکن اس نے کبھی اسے ایز اے ریئل ایشو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ اس کے آس پاس کے لوگ بھی کہتے، بس دعا کرو زویا، یا اپنا ایمان مضبوط کرو زویا، لیکن زویا کے لیے یہ صرف لفظوں کی تسلی تھی۔ اندر کا طوفان کسی اور کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایک رات جب زویا فون سکرول کر رہی تھی، اسے ایک پرانی ویڈیو نظر آئی، اس کے مرحوم نانا کی۔ ان کا چہرہ روشن تھا، مسجد میں بیٹھے نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، جب زندگی تمہیں جھکائے سجدہ کر لو، زمین جہاں تم گرتے ہو وہیں تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لفظ زویا کے دل تک اتر گئے۔ اس کے نانا نے بہت مشکل وقت دیکھے تھے، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ شاید وہ کچھ ایسا جانتے تھے جو زویا نہیں جانتی تھی۔ اس رات زویا نے عشاء کی نماز پڑھی، سچ کہوں تو بہت سالوں بعد پڑھی، سورتیں بھی بھول چکی تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی تھوڑا بھولا ہوا تھا، لیکن اس نے کوشش کی۔ جب وہ سجدے میں گئی تو اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسے آنسو جو کب سے اندر چھپے تھے۔ وہ سجدہ اس کا پہلا قدم تھا ہیلنگ کی طرف۔ زویا کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا یہ تجربہ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق تھا، جسے علم النفس کہتے ہیں۔ اسلام کے مطابق انسان 3 پارٹس کا مکس ہوتا ہے، روح یعنی سول، نفس یعنی سیلف یا ایگو، اور عقل یعنی انٹلیکٹ۔ ڈپریشن صرف برین کا کیمیکل امبیلنس نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تب بھی ہوتا ہے جب نفس اپنے کریٹر سے ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ ویسٹرن سائیکالوجی تھراپی اور میڈیسن سے ٹریٹ کرتی ہے، جو کہ بہت حد تک صحیح اور ضروری ہے، لیکن اسلام اس میں اسپریچول کنیکشن بھی ایڈ کرتا ہے۔ نماز کے ہر سٹیپ میں، ہر ایکٹ میں ہیلنگ ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر یعنی تکبیر کہتے ہیں تو دنیا کے بوجھ سے اٹھ کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے یعنی قیام کرتے ہیں تو وہ ایک سٹانس لینا ہوتا ہے، فیتھ کا، امید کا۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جب سجود کرتے ہیں یعنی کہ سجدہ، وہاں ہم انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ ڈپریشن میں انسان سوچ سوچ کے تھک جاتا ہے، اوور تھنکنگ سے گزرتا ہے۔ سجدہ اس لوپ کو توڑ دیتی ہے۔ جب زمین چھو کر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تبھی دل ہلکا ہوتا ہے۔ زویا کا ڈپریشن ایک دن میں نہیں گیا، لیکن ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اب وہ فجر کے لیے اٹھنے لگی۔ پہلے اٹھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی، لیکن جب اسے سکون ملنے لگا تو خود عادت بن گئی۔ اس نے نئی نئی صورتیں بھی یاد کریں، جمعہ کی نماز بھی پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد وہ اللہ سے کھلے دل سے بات کرتی، دعا کے ذریعے۔ اس روٹین نے اس کی لائف میں اسٹرکچر، پیس اور کنیکشن لایا۔ نماز اس کے لیے اب ایک ڈیلی ریچول نہیں، بلکہ ایک ریئل تھیراپی بن چکی تھی۔ اس نے ایک مسلم تھراپسٹ سے بھی کانٹیکٹ کیا، جو تھراپی کے ساتھ اسلام کی گائیڈنس بھی دیتی تھیں۔ تھراپی نے اس کے تھاٹس کلیئر کیے اور نماز نے اس کی روح کو ہیل کیا۔ کچھ مہینے بعد زویا مسجد میں کھڑی تھی، اب ٹوٹ کر نہیں بلکہ کمپلیٹ محسوس ہو کر کھڑی تھی۔ اب وہ دوسری لڑکیوں کی ہیلپ کرتی تھی جو سملر ڈپریشن سے گزرتی تھیں۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ ایک ہیلنگ جرنی ہے۔ یہ اس کا سکون تھا، اس کا ڈسپلن، اس کا اللہ سے رابطہ۔ ڈپریشن اب بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن زویا اس سے لڑنا سیکھ گئی ہے۔ زندگی میں گرنا آپ کو اس زمین کے قریب لاتا ہے جہاں پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ہیلنگ صرف ایک سجدے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سٹوری سن رہے ہیں اور خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہر سجدہ واپس آنے کا ایک چانس ہے۔ ڈپریشن آپ کی آواز چپ کروا سکتا ہے، لیکن اللہ تو ہماری خاموشی بھی سنتا ہے۔